میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہی ایک مدنی بہار ہمارے ایک ذمہ دار نے مجھے ابھی میسج کیا۔ الحمدللہ باب المدینہ سے سینکڑوں اسلامی بھائی 30 دن کے قافلے میں سفر پر روانہ ہیں۔ تو ہماری ایک ڈویژن ہے بہار مرشد، جس سے تقریباً 350 کے آس پاس اسلام ایک 30 دن کے سفر میں۔ تو ایک ذمہ دار نے وہاں سے میسج کیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں جو سفر کے دوران روزہ رکھ رہے ہیں مستقل، اور درود پاک کی بھی کثرت کر رہے ہیں۔ آج جب فجر میں سوئے تو ان کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جس سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے تھے ان کا انہیں خواب میں دیدار نصیب ہو گیا۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی آقا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی۔ میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا،
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں ایک پیرٹ اور فیمیل پیرٹ، ان کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ وہ ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ پیرٹ نے فیمیل پیرٹ سے کہا، لگتا ہے یہاں سے کسی آؤل کا یہاں سے گزر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی ہے۔ طوطی یعنی فیمیل پیرٹ نے سر ہلا کر طوطے کی اس بات کی تصدیق کی۔ ایک الو آؤل جو ہے یہ کسی ٹہنی پر بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جھپٹ مار کر ان کی طرف آیا اور ان کا حال احوال پوچھا، اور پھر کہا کہ آپ میرے علاقے میں آئے ہیں، میری خواہش ہے کہ آج کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں۔ طوطا طوطی نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کھانے کے بعد جب یہ جوڑا یعنی طوطا اور طوطی رخصت ہونے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو گئی اور بولی کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی یہ الو پر جھپٹ پڑے، گرما گرمی ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ تو الو بولا کہ ہمارے اس طرح جھگڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اپنے دعوے پر جمے رہو گے، میں اپنی بات پر آڑا رہوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کرتے ہیں، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ مجھے بھی منظور ہوگا، تمہیں بھی منظور ہوگا۔ اب کیس عدالت میں چلا گیا۔ عدالت میں ججوں نے پوری تفصیل سنی اور فیصلہ یہ سنایا کہ طوطی یہ الو کی بیوی ہے، لہذا اسے الو کے حوالے کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی یہ فیصلہ سنا تو طوطا روتا ہوا ایک طرف چل دیا، تو پیچھے سے الو نے آواز دی، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ۔ اب طوطا روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، عدالت کے فیصلے کے مطابق طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر الو نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، نہیں میرے دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو عجیب بدحالی نظر آتی ہے۔ خود ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اگر غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں
تو اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک اور خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں کو، چاند سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت میں مصروف تھے۔ اور کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی سخت دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے بطور چڑھاوا پیش کرتے۔ اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھیٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام پر اپنے کفریہ اشعار پڑھتے، اس کا 3 بار طواف کرتے، اور پھر اس قوم کا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھیٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو اس پر پہلا وار کرتا، اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے، اس کی تکہ بوٹی کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے تھے۔ الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ اور یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے۔ بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار میں مصروف تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ ہر طرف مختلف قسم کی عبادت کا رجحان تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمینہ کے پسر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر تشریف رکھے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے دنیا میں تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس طرح اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کیا، پھر اسلام کی دعوت پیش کی، نیکی کی دعوت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جوک در جوک قریب ہوتے گئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم حاصل کر کے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار مدنی انقلاب کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔
ان مدنی انقلاب برپا کرنے والوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام انتہائی نمایاں انداز میں لیا جاتا ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں سبق کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ چنانچہ خلافت پر متمکن ہونے پر، یعنی جب آپ کو خلافت آپ کو ملی، ایک دن آپ اپنی بچیوں سے ملنے گھر تشریف لے گئے، تو جو بچی بھی آگے بڑھ کر بات کرتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ آپ نے جب اس کی وجہ دریافت فرمائی کہ ہر بچی منہ پر ہاتھ کیوں رکھتی ہے، تو جواب دیا گیا کہ آج بچیوں نے صرف دال اور پیاز کھائی ہے، جس کے سبب جب آپ سے یہ بات کرتی تھیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اشک بار ہو گئے اور اپنی بچیوں سے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم کا ایندھن بنے؟ یہ سن کر وہ بچیاں رو پڑیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے یہ انداز زندگی بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کس قدر اسلام کی روح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری امت کو جو زمانہ دیا گیا وہ انتہائی تغیرات اور انقلابوں سے بھرپور ہے، اور اس کے دور میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور نہ جانے اب کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ایسے زبردست اصول اور زندگی کا ایک ایسا زبردست نصب العین عطا کیا ہے جس میں ہر آنے والے حالات، مشکلات اور معاملات کو فیس کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، جو آج تک موجود ہے قیامت تک موجود رہے گی۔ اور یہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہر زمانے کے مسائل کو حل کیا جانے لگا۔ دوسرا جو اہم ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اصولوں اور ان اصولوں کی تازگی کو باقی رکھنے، اجتماعی و انفرادی معاملات کو باقی رکھنے کے لیے جو اسلام کی تعلیمات سے متعلق ہیں وہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرگرم عمل رکھنے کے لیے، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات اور ان کی سیرت کے حسین و جمیل پہلو کو اجاگر کر کے امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اس امت میں پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہم نے سنا، تو آپ کے جب ابتدائی دنوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بڑے ہی اپ ٹو ڈیٹ اور فیشنیبل نوجوان تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فیشن ان سے چلا کرتا تھا، امیر تھے، رکھ رکھاؤ تھا جب یہ خلافت پر ابھی فائز نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں بیت المال یہ خاندانی جاگیر بن گیا تھا، خوشامدی درباری کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا تھا،
بدعنوانیوں پر چشم پوشی کی جاتی تھی، انتہائی اخلاقیات برباد ہوتے چلے گئے تھے، فخر کرنا یہ عام ہو گیا، ارباب اقتدار یا عوام ہر طرف بے عملی نظر آتی تھی، اور مسلمان یہ بہت ہی زیادہ اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے تھے۔ عمال و حکومت اور دیگر افراد و اداروں کی حالت انتہائی خراب تھی، گویا نیچے سے لے کر اوپر تک آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے جب آپ کو ذمہ داری ملی تو یہ ظاہر ہے یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو کوئی بڑا کام، نمایاں کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو انداز زندگی ہے یہ ہمیں تربیت دیتی ہے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ہمیں چینج لانا پڑے گا، اپنے شیڈول میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو جو بھی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، یعنی جو معاشرے میں چینج لانا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے بھی کچھ تبدیلی آئے، تو ان بزرگوں کا جو انداز زندگی ملتا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی بڑی رہنمائی ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آنے کے بعد آپ نے ایسی زاہدانہ زندگی گزاری، زہد و تقوی کا وہ مظاہرہ کیا کہ بادشاہ، عمراء جو بھی اقتدار میں تھے وہ دور رہ گئے، کہ بڑے بڑے درویشوں اور بڑے بڑے فقیروں میں بھی ایسی مثالیں کم ملا کرتی ہیں۔ آپ نے اپنی تمام جائیداد، اپنی بیوی کا تمام تر زیور بیت المال میں جمع کرا دیا، ایک جوڑا بنواتے، اسی کو دھوتے، اسی کو پہنتے، اور وہ وقت جب کہ آپ روئے زمین پر اتنی بڑی سلطنت کسی کی نہیں تھی جتنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور آپ کی ذاتی ملکیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس اتنے اسباب نہ ہوتے کہ آپ حج کو جاتے اور مدینے کی زیارت کرتے۔ اللہ اکبر۔ تقوی اتنا تھا کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آتا کیونکہ آپ تو حکومتی معاملات گفتگو کرتے، جیسے ہی وہ ذاتی اہل و احوال پوچھتا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے چراغ کو ہی بجھا دیتے۔ وفد کے مال کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، بیت المال کے اندر مشک کو سونگھا نہیں کرتے تھے، اور یہ آپ کی حکومت کے حوالے سے پوزیشن تھی، یعنی آپ اس وقت حکمران ہوئے تھے کہ جس وقت بیت المال جو ہے یہ اپنی جاگیر سمجھا جاتا تھا، اور آپ نہ صرف خود عمل کرتے بلکہ اپنے متعلقین کو بھی اس کی بار بار تربیت کرتے رہتے۔ آپ کا جو مدنی ذہن تھا، اب آپ نے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو وہ مدنی ذہن ڈیلیور کرنا شروع کیا۔ آپ کے جو ارباب اقتدار تھے، جو حکومتی جن کی ذمہ داریاں تھیں، انہیں مکتوب لکھا کرتے تھے۔ آپ اپنی فوج افواج کو مکتوب لکھتے، پھر ان کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کرتے، انہیں حیا کا درس دیتے، نمازوں کا درس دیتے، عبادتوں کا درس دیتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ عوام، خواص سب کے ذہنوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اپنی اس دور خلافت کو حقیقی معنوں میں خلافت راشدہ کی تصویر بنا دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نیکی کی دعوت کا اثر کیا ہوا؟ نیکی کی دعوت کا اثر کیا ہوا کہ آپ کا اس نظام حکومت جب آپ نے نافذ کیا تو جوق در جوق کفار مسلمان ہونے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک ان کے ذریعے جو رقم آتی تھی اس رقم سے بیت المال ظاہر ہے نقصان ہونے لگا۔ پہلے تو جزیہ آتا تھا، اب جزیہ نہیں آنے لگا، تو فرق آ گیا۔ تو آگاہ کیا گیا آپ کو کہ حضور جی جب مسلمان نہیں تھے تو ہمیں ٹیکس دیتے تھے، اب یہ تو مسلمان ہو گئے تو اب ٹیکس کیسے ملے گا؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس پر تم تعجب و حیرت کرتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا ہے. یہ مشرک اور کافر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور یہی تو ہو رہا ہے. آپ ان کے رقم نہ ملنے کی فکر کر رہے ہیں کہ ان کی رقم نہیں ملے گی. اگر ہمیں رقم نہ ملی، بیت المال خالی ہوا اور ہمیں رقم نہ ملی، تو ہم اور آپ کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ بھرا کریں گے. میری خواہش ہے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے امیر اہل سنت کی جو دعوت اسلامی کا پورا مطلب اس میں اسٹرکچر جو ہے نا یہ نظر آ رہا تھا. اور جب یہ خاص کر یہ جو میں نے جملے پڑھے کہ بیت المال کا جو آمدنی کم ہو رہی تھی تو مجھے نگران شورا کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ظاہر اب دعوت اسلامی کے اخراجات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہر ایک یعنی گھر بھی جو چلاتا ہے تو ہم ظاہر ہے اس طرح سے اپنا معاملہ کرتے ہیں کہ جتنا بجٹ ہوتا ہے اتنا ہی اپنا سارا بناتے ہیں معاملہ. لیکن نگران شورا کا جب کبھی تربیت میں بیٹھے، کبھی مشوروں میں بیٹھے، تو آپ نے دعوت اسلامی کی ایک پالیسی بیان کی کہ دعوت اسلامی کی پالیسی کیا ہے. دعوت اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم عطیات کے مطابق کام نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارے پاس اتنے روپے ہیں تو ہم اتنا ہی کام کریں گے. بھائی پیسے نہیں ہیں تو ہم کام کیسے کریں گے؟ تو دعوت اسلامی کا طریقہ یہ نہیں کہ جتنی رقم ہوگی اتنا کام کریں گے، بلکہ دعوت اسلامی کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا کام بڑھے گا اتنی انتظام کریں گے چندے کا. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی انداز دیکھا گیا. جو نیکی کی دعوت دینے کا انداز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مکتوب لکھنے کا، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی بارہا اس میں دیکھا ہی جاتا ہے. تو کتنے الحمدللہ اس کی برکتیں ظاہر ہو ہی رہی ہیں کہ دعوت اسلامی کے اوائل سے جو اسلام بھائی مدنی کاموں میں شامل میں ہیں تو خود ہی حیران ہو گئے نا کہ یہ کیسے بڑھ گیا، یہ کیسے سارا کچھ ہو گیا. تو امیر اہل سنت کی مستقل مزاجی اور نیکی کی دعوت کا جذبہ عام کرنا، اور پھر یہاں پر یہ جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد کہ میری خواہش ہے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. تو ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مسلمان دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر سب کے سب پابند ہو گئے تو انشاءاللہ ہم غیر مسلموں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر انہیں بھی مسلمان کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنے عزم کا اظہار تو ایسا ہو کہ ویسے ہی باب المدینہ ہے، تمام ایئرپلین یہ سب یہیں سے جاتے ہیں. مدینے کا دروازہ ہے نا کہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی اگر کسی کو مدینے جانا ہو تو جہاز یہیں سے گزرتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام باب المدینہ رکھا گیا ہے، مدینے کا دروازہ ہے یہاں سے. تو ایسی ہماری مدنی مقصد اور عزم جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ فیضان مدینہ کی در و دیوار کو چومتی ہوئی، شہر مرشد کے میں گھومتی ہوئی جھومتی ہوئی یہ مدینے کی طرف پرواز کر جائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. سسٹم کی جو آگے چل کے کامیابی ملی وہ یہ کہ راوی کہتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا جو دورانیہ تھا 2 سال اور چند 1 ماہ تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ وصول کر کے زکوٰۃ تقسیم کرنے نکلتے تھے تو ہمیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملتا تھا جو ایسا مستحق ہو جس کو ہم زکوٰۃ دے سکیں.
یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اپنے اس مبارک دور کے اندر تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا. تو یہ ہے اسلام اور حسن اسلام. یا اگر واقعتاً حسن اسلام کو دیکھا جائے، اسلام کا طریقہ کار دیکھا جائے، تو جو کوئی مسلمان اس طرح جو بے یار اور مددگار اور عجیب حالت میں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص طریقہ کار وہ نافذ ہو جائے جو اسلام کا طریقہ کار ہے، تو رشوت مٹ جائے، سود ختم ہو جائے. مسلمانوں کی بدحالی جو ہے وہ سود کی وجہ سے ہے. یہ سود ختم ہو جائے، گناہوں سے مسلمان محفوظ ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر لیں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس گناہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ نگران شورا نے بالخصوص سود کے حوالے سے اس پر مستقل بیانات فرمائے. المدینۃ العلمیہ نے بھی اس کی کتاب جاری کی، سود اور اس کا علاج. کئی تاجر ایسے ملے ہیں، انہوں نے اپنی مدنی بہاریں پیش کی کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. ہم نے جب مدنی چینل پر اس طرح کے بیانات سنے، دارالافتاء اہل سنت سے اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کرائی، الحمدللہ ہم نے سود سے ہی جان چھڑوا لی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 2 سال چند ماہ کا دور خلافت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس نے سارا کے سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا. لیکن مفاد پرست اور دنیا سے محبت کرنے والے کہاں نہیں ملتے. کتابوں میں اس طرح لکھا گیا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا. جو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے سبب تھے اس میں یہ بھی تھا. اور پھر زیادہ دور نہ چلا، اسی طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایک بار پھر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوا، پھر لوگ بے نمازی بنے، پھر بے حیائی کا سلسلہ جاری ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر کوئی نیک بندہ ان لوگوں میں ظاہر کیا، پھر ان لوگوں کی اصلاح ہوئی، پھر نمازی بنے گئے، پھر پرہیزگار بنائے گئے، پھر تجدید دین ہوئے، پھر مجتہدانہ صلاحیتیں سامنے آئیں، اور یہ دور چلتا گیا یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور آیا. اور پھر اس کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. پھر ایک ایسا دور آیا کہ حدیث پاک میں معاذ اللہ گڑبڑ کی جانے لگی، جھوٹی حدیثیں گڑھی جانے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے امام بخاری کو پیدا فرمایا، امام مسلم پیدا ہوئے. ان کے دور میں بھی زبردست فتنے اٹھے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو اتار دیا گیا، امام بخاری علیہ رحمہ کو شہر بدر کر دیا گیا. یعنی اس طرح کی آزمائشوں سے یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین اپنی زندگیاں گزارتے گئے اور معاشرے میں تبدیلیاں لاتے گئے. پھر ایک دور آیا کہ حکمران، سلاطین، امراء، خواص، عوام بدحالی کا شکار ہوتے گئے، عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے، روحانیت اٹھتی چلی گئی. میرے رب کریم عز و جل نے میرے غوث اعظم کو پیدا فرمایا. یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور تھا، دینی و اخلاقی بربادی جس کا سب سے بڑا مرکز خود بغداد معلیٰ تھا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ یہ بربادی اور اخلاقیات کی پستی دیکھ کر کڑا کرتے تھے. آپ کی غیرت ایمانی، آپ کا جذبہ اور نیکی کی دعوت کا جوش بعض اوقات باہر نکل پڑتا تھا. جیسا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیان کی عبارت کتابوں میں لکھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی دیواریں پے در پے ڈھائی جا رہی ہیں، اس کی بنیادیں بکھرتی جا رہی ہیں. اے لوگو آؤ، اے لوگو آؤ، جو گر گیا اس کو مضبوط کریں. اس طرح آپ بیانات کرتے رہتے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح امت کا بہترین طریقہ وضع فرمایا کہ آپ نے بیعت اور تربیت کا سلسلہ جاری کیا. لوگ دور دور سے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آتے، آپ کے بیعت ہوتے ہی آپ کی صحبت لیتے، آپ ان کی تربیت کرتے. جب ان تربیت کرتے، بڑے بڑے اجتماعات میں جب بیان کرتے تو اس میں آپ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اس وقت کے خلیفہ نے
ایک انتہائی ظالم شخص کو کسی بہت بڑے عہدے پر بٹھا دیا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ برسر ممبر تشریف فرما ہوئے اور بیان فرمایا، خلیفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو بہت بڑا ظالم ہے. کل قیامت کے دن رب العالمین کے حضور تم کیا جواب دو گے؟ جب اس طرح کا بیان اس خلیفہ نے سنا، کانپ گیا. اسی وقت اس نے اس شخص کو معزول کر دیا. علماء جو اس وقت کے تھے ان کے اندر بھی جو کمزوری ہوتی، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر دیتے. الغرض ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اس وقت زبردست مدنی انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کی خوب اصلاح کی، انہیں خوب روحانیت کا درس دیا، انہیں خوب عبادت کی طرف لے گئے. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفاء، آپ کے خلفاء کے خلفاء، آپ کے متعلقین، آپ کے مریدین نے دنیا میں پھیل کر، تاریخوں میں لکھا ہے، دنیا میں پھیل کر اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی اصلاح کی، غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا کہ اس تعداد کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اتنی زبردست اصلاح فرمائی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ کا انداز، یہ بیعت، یہ تربیت، یہ بیانات، یہ آپ کا انداز ہوتا تھا. آپ اپنی صحبت سے نوازا کرتے تھے، لوگ آ کر آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی صحبت سے مستفید ہوا کرتے تھے. آپ نگاہ فرما کر قلبوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے، چور کو قطب بنا دیا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا. آپ کی نگاہ فیض سے بد باطن اپنا باطن دھلوا کر چلا جایا کرتا تھا. اس طرح 6 اور 7ویں صدی کا دور آیا، بڑا عجیب و غریب دور تھا. اس میں جائیدادیں قبضہ کر لیتے تھے، ہڑپ کر لیا کرتے تھے، کثرت سے یہ کام ہوتے، رشوت انتہائی بڑھ چکی تھی، عیار لوگوں کی کثرت ہو گئی، دل بہلانے والے مشاغل کا دور بڑھتا چلا گیا، دولت جمع کرنے کا شوق بڑھا، حکومتوں کے لیے لڑائی جھگڑے ہونے لگے. یہ تمام چیزیں اپنے عروج پر تھیں. یہ وہ دور تھا کہ اس وقت نیکی کی دعوت کا سلسلہ رک گیا، رشد و ہدایت کے جو معاملات ہوا کرتے تھے ان میں وقفہ آ گیا. اور جب بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جب بھی نیکی کی دعوت دینے کا وقفہ آیا، سب کے سب بد عملی کا شکار ہو گئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ان تمام حالات میں جب غور کرتے ہو، سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، کفار اس قدر حاوی ہوئے، اس قدر قتل و غارت گری ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جب یہ برسر اقتدار ہوا تو اس قدر اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ بغداد معلی میں ایک ماہ قتل عام ہوا. ہلاکو نے ان تمام قتل عام کے بعد جن جن کا قتل عام ہوا ان کا شمار کا حکم دیا، تو 18 دن میں تقریباً 18 لاکھ افراد کو ہلاک کیا گیا تھا. مسجدوں میں شرابیں انڈیلی گئیں، رمضان میں سرے عام شرابیں پی جاتی، سور کھائے جاتے. پھر ان ظالموں نے مصر کا رخ کیا، وہی سلطنت ایک بچی تھی، سب پر تباہی مچا چکے تھے. وہاں کے مسلمان حکمران تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے ان تاتاریوں کا حملہ ہونے کے بجائے خود باہر نکل کر ان پر حملہ کیا. ان کو زبردست شکست ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسے مرد قلندر پیدا کرنے شروع کیے جنہوں نے ان تاتاریوں کے اندر نیکی کی دعوت دینا شروع کی. تو وہ تاتاری قوم جو جنگ و جدل سے اسلام اس نے قبول نہیں کیا، مبلغین کی نیکی کی دعوت نے ان کے اندر تبدیلی لائی اور پوری کی پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.